صورتیں ضرور یاد کریں قرآن مجید کی، ٹھیک ہے؟ پورا قرآن حفظ نہیں ہوتا، کچھ متعین صورتیں ہیں جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ ملک کی تو بڑی فضیلت ہے، اسی طرح سورہ کہف ہے، یہ بھی زبانی یاد کریں، سورہ سجدہ ہے، یہ بھی زبانی یاد کریں، اور 30واں پارہ بھی مکمل زبانی اور 29واں بھی مکمل زبانی ہے۔ یہ 2 پارے ہر ایک کو حفظ ہونے چاہیے، 29واں اور کیونکہ نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں، 29واں 30واں مکمل یاد کر لیں، سورہ یاسین یاد کر لیں، سورہ ملک یاد کر لیں، اور سورہ کہف یاد کر لیں، سورہ سجدہ یاد کر لیں، سمجھ رہے ہیں؟ سورہ واقعہ یاد کر لیں، سورہ رحمان بھی یاد کر لیں، اگر سورہ رحمان یاد کرنا ذرا مشکل ہے، سورہ واقعہ یاد کر لیں۔ تو یہ چند صورتیں آپ یاد کریں گے نا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تہجد میں آپ لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو سورہ کہف جمعے کے دن فضیلت ہے نا، تو وہ جمعے کی رات کو تہجد میں پڑھ لو سورہ کہف، فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور نماز کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو جن لوگوں کو قرآن کا حصہ یاد نہیں ہوتا وہ تہجد لمبی رکعتیں پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ علم طرح سے بس پڑھتے رہیں گے، رکوع کریں گے پھر اٹھیں گے، تو وہ تہجد میں جو ہے نا کچھ اپنا سینے میں اتنا قرآن محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، وہ لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکے، وہ سمجھ رہے ہیں؟ 30واں پارہ ہے، ایک پارہ تہجد میں پڑھ لیں مکمل 30واں پارہ، تو یہ تھوڑا تھوڑا روزانہ قرآن مجید یاد کیا کریں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ روزانہ آج سے عزم کریں کہ ہم روزانہ قرآن کا بے شک کچھ نہیں 4 لائنیں زبانی یاد کر لیں گے، ایک صفحے 15 لائنوں والا قرآن لے لیں، کیونکہ زیادہ تر حافظ میں نے دیکھے 15 لائنوں کے، ایک ہی ہمیشہ یاد، جب بھی قرآن حفظ کرنا ہے نا تو ایک ہی جیسے قرآن سے حفظ کرنا ہے، ورنہ بہت کنفیوز ہو جائیں گے۔ بھائی قرآن جو چھپتے ہیں نا ان میں کچھ 15 لائنوں والے ہوتے ہیں، کچھ 16 لائنوں والے ہوتے ہیں، کوئی سورت 15 لائنوں سے یاد کر لی، کوئی 16 سے، بہت کنفیوز ہو جائیں گے۔ پوری زندگی ایک جیسے قرآن سے ہی پھر پڑھا جاتا ہے۔ تو آج سے یہ ہمت کر لیں، جتنے لوگ فیس بک پہ بھی سن رہے ہیں، نیٹ پہ بھی سنیں گے، آپ لوگ بھی جو موجود ہیں، روزانہ قرآن کی 3-4 لائنیں زبانی یاد کرنی ہیں، ان متعین صورتوں کی 3-4 زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اپنے اوپر ورنہ مایوسی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بڑی برکت ہوگی، 1-2 سال میں بہت ساری صورتیں یاد ہو چکی ہوں گی۔ میں نے جو قرآن مجید حفظ کیا ہے نا، تو میرا حفظ کرنے کا شروع میں ارادہ نہیں تھا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی کو جزائے خیر دیں، وہ حافظ قرآن ہیں، ہم نے کسی الگ سے قاری سے نہیں پڑھا، اپنے بڑے بھائی سے ہی پڑھا ہے۔ تو وہ ہمیں روزانہ سب بہن بھائیوں کو لے کے صبح بیٹھ جاتے تھے فجر کے بعد، اور ہمیں انہوں نے پڑھانا، قاعدہ تو میرے والد صاحب نے پڑھا دیا تھا، نورانی قاعدہ، اور کچھ دعائیں یاد کرا لی، باقی بڑے بھائی نے پھر قرآن پڑھانا شروع کیا۔ تو جب میرا قرآن ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ صورتیں یاد کر لو، تو مجھے سورہ کہف یاد کرا دی، تھوڑی صبح سے بیٹھتے تھے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ، باقی پھر اسکول جانا ہے باقی کام ہوتا، بس روزانہ اتنی دیر بٹھاتے تھے۔ تو وہ روز تھوڑی صورتیں یاد کر کے بہت ساری صورتیں یاد ہو گئیں، تو پھر مجھے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، یار جب اتنی ہو گئی تو پورا یاد کرو قرآن۔ تو میں نے بہت تھوڑے سے عرصے میں طلب علمی کے دوران الحمدللہ حفظ مکمل کیا ہے، پڑھائی کے دوران۔ تو ایک دفعہ ذوق پیدا ہو جائے گا نا تو پھر خود مزہ آئے گا، خود لطف آئے گا اس میں۔ تو سورہ کہف بھی مشہور صورت ہے جو پڑھی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی جمعے کو تلاوت کرے گا، جمعے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں تلاوت، ایک روایت میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کہف عربی میں کہتے ہیں غار کو۔ اس میں 2 بلکہ 3 واقعات ہیں، 2 تو بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ پچھلی قوموں میں چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے، جو کیا کیا انہوں نے، لیکن جس ملک میں وہ رہتے تھے وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ ایمان والوں کو زندہ رہنے نہیں دیتا تھا۔ تو ان نوجوانوں نے مل کے یہ کہا کہ ہم یہاں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، ایمان ظاہر کریں گے یہ ہمیں مار دیں گے، تو ہم اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نکلتے ہیں۔ یہ بڑی قربانی ہوتی ہے اپنا ملک چھوڑ دینا اللہ کے لیے۔ ہمیں چھوڑنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے جائیں گے کہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے نا، تو ہم یہیں رہ کے دین پر عمل کریں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنا ہے کہ جو کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں۔ اب اللہ نے دیکھو ان کے ساتھ کیسی رحمت کا معاملہ کیا۔ اصل میں یہود و نصارہ اس واقعے کو جانتے تھے، تو وہ نبی کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے نبی سے یہ واقعہ پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے۔ یہود و نصارہ تو جانتے تھے، ان کی آسمانی کتابوں میں بھی تھا، تاریخ سے بھی نقل ہوتا چلا آ رہا تھا نا، بڑا دلچسپ واقعہ تھا، تو یہ چیزیں تو پھر سینہ بسینہ نقل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ واقعات مشہور تھے مدینہ میں، جہاں یہود و نصارہ رہتے تھے، اہل مکہ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ تو انہوں نے نبی کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی
اور بتایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے۔ اکثر توبہ کی توفیق جوانی میں ملتی ہے، چاہے گناہوں سے توبہ کرنی ہو یا کفر سے توبہ کرنی ہو۔ میں نے بوڑھوں کو بہت کم دیکھا اسلام قبول کرتے ہوئے، بلکہ دیکھا ہی نہیں۔ جتنے میں نے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ جوان، حالانکہ اس وقت مزے اڑانے کی عمر ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جوانی میں توبہ آسان ہے، بڑھاپے میں توبہ مشکل۔ کیوں؟ جوانی میں جیسے گناہوں کا جوش ہوتا ہے تو گناہ سے بچنے کا جذبہ بھی جوانی میں ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جوش کا ہونا ضروری ہے، گناہ کے لیے بھی اور توبہ کے لیے بھی۔ کیا ہو گیا بھائی ایک آگ بھڑکتی ہو نا جسم میں، گناہ کی بھی آگ بھڑکتی ہے اور گناہ سے توبہ کے لیے بھی جذبہ چاہیے۔ بڑھاپے میں جذبات کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھنڈے، نہ گناہ کا وہ جذبہ رہتا ہے اور نہ گناہ سے توبہ کا وہ جذبہ رہتا ہے، لہذا نیوٹرل ہو جاتا ہے۔ بس جس حال میں جوانی گزاری اسی میں رہتا ہے، کہتا ہے چھوڑو اب کیا توبہ کرنی، بس آرام سے مجھے زندگی گزارنے دو، مرنے دو آرام سے، چاہے وہ کفر کافر ہو یا گناہگار ہو۔ اس لیے یہ نہیں کہ بڑھاپے میں توبہ قبول نہیں ہے، قبول تو بڑھاپے میں بھی ہے، مگر بڑھاپے میں توبہ کی توفیق ملتی نہیں ہے۔ تو اس لیے جوانی میں ہی توبہ کر لو، اور اسی سال کر لو، اور اسی رمضان میں کر لو، اور اسی اعتکاف میں کر لو، اور ابھی کر لو۔ شیطان کہے گا کل عید کے بعد کروں گا، پہلے 2-4 فلمیں دیکھوں گا عید کے بعد جو نئی نئی ریلیز ہوں گی ہیں، اور پھر جو ساری مستیاں اپنی پوری کروں گا، نکالوں گا، مزے اڑاؤں گا، پھر کیا کروں گا؟ تسلی سے آخر میں توبہ کر لوں گا۔ جس نے یہ سوچ کے توبہ کو ڈیلے کیا، مؤخر کیا، اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، کرنی ہے تو کرو ابھی، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے۔ آج رات اٹھ کے نا اللہ سے خوب گڑ گڑا کے مانگے، اللہ جتنے گناہ تھے ہم نے چھوڑ دیے، بس ہمت کرو، ہمت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان نوجوانوں نے کیا کہا بھائی؟ ہمت کرتے ہیں۔ فتیہ، قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نوجوان تھے، فتن کی جمع فتیہ آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو یہاں سے بھاگ کے کسی غار میں پناہ لیتے ہیں، وہاں جا کے سوچیں گے کہ کل کرنا کیا ہے، اگلا پلان کیا، ابھی تو یہاں سے نکلو، یہاں رہ کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی اس قربانی پر اللہ ان کو کیسا نوازنے والا ہے۔ اللہ بڑا شکور ہے، اللہ کا ایک نام ہے شکور۔ شکور پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ قدردان۔ آپ تھوڑا کریں اور وہ نوازے بہت زیادہ، اس کو شکور کہتے ہیں۔ تھوڑی قربانی آپ دے گے مگر وہ نوازے گا بہت زیادہ، اللہ ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ نوجوان نکل کے گئے ہیں اور انہوں نے غار میں کیا کی؟ پناہ لی، وہاں بیٹھ چلے گئے، نیند آ گئی، سو گئے۔ ساتھ ان کا کتا بھی تھا، حفاظت کے لیے کتا رکھنا بولو بھائی جائز، بلا وجہ کتا رکھنا حرام ہے۔ نبی نے فرمایا جس نے بلا وجہ کتا رکھا روزانہ 1 قیرات اس کی نیکیاں کم ہوتی رہیں گی۔ ایک قیرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، روزانہ اس کی نیکیاں ضائع ہوتی رہیں گی۔ اسلام میں کتا پالنا بلا وجہ جائز نہیں ہے، ضرورت کے لیے شکار کے لیے پال سکتے ہیں۔ شکاری کتے ہوتے ہیں نا کہ شکار بگار کرنا ہے، یا گھر میں طوطے پالے ہوئے ہیں تو ان کی شکار کے لیے کتا رکھا ہوا ہے، تو یہ ہوتا ہے طوطوں کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے پڑتے ہیں بعض دفعہ۔ تو لیکن کتے کو بتا دیں کہ صرف طوطوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ لوگ کتا پالتے ہیں ڈاکوں سے حفاظت کے لیے، اس کو بتاتے نہیں ہیں، وہ ہر ایک کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ اپنا کتا بھی ساتھ لے گئے حفاظت کے لیے کہ بھائی کہیں پہرے وہرے کا کام آئے گا۔ تو غار میں ان کو نیند آئی اور کتا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ غار کے کنارے پہ، وہ حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ بھئی کوئی آئے گا تو بھونک کے ان کو بتائے گا بھئی بندہ آیا ہوا ہے کوئی۔ تو اب جو ہے تقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اگر انسان ایک ہی پہلو پہ لیٹا رہے نا تو زمین کھا جاتی ہے اس کو، تو اللہ فرماتے ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، جب سورج نکلتا تھا تو وہ بھی کترا کے نکلتا تھا، روشنی جائے گی مگر تیز دھوپ نہیں جائے گی، تاکہ سورج کی جلن، سورج کی کرنیں ان کی اسکن کو خراب نہ کریں۔ اور اللہ فرماتے ہیں 309 سال تک کتا جس انداز میں بیٹھا رہا ہے، لَوِ اطَّلَعْتَ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، وہ کیا ہے؟ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ تم اس کتے کو دیکھتے تو روب کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتے۔ اللہ نے کتے پر ایسا روب ڈال دیا کہ کوئی بھی اس کے قریب پٹک نہیں سکتا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ 309 سال میں ظاہر ہے کتنے لوگ یہاں سے گزریں گے، غار میں جا کے ان کو نقصان نہ پہنچائے، تو کتے کی ایسی وحشت۔ 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو اس دوران کیا ہوا؟ وہاں حکومت کا کیا ہو گیا؟ بادشاہ مر گیا، پوری رعایا تبدیل ہو گئی،
کوئی نیک بادشاہ آ گیا اس ملک میں جو توحید پرست تھا اور نیک لوگوں کی قدر کرتا تھا، پوری رعایا تبدیل ہو گئی، حکومت تبدیل ہو گئی 309 سال میں. تو یہ 309 سال کے بعد سو کے اٹھے ہیں، اب پریشان ہے کہ یار ہم کتنا سوئے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم 24 گھنٹے سوئے ہیں، کسی نے کہا کہ نہیں بھائی آدھا، کیونکہ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے نا اتنے 100 سال تک ہم سوتے رہے. تو رائج الوقت، یہ رائج الوقت میں خود لگا رہا ہوں کیونکہ آج کسی کا نکاح پڑا ہے نا جمعے میں، اس میں لکھا تھا 1 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت. تو یہ پرانی اصطلاحات پتہ نہیں لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں بھائی. تو رائج الوقت ہی ہے اور کیا ہوگا. بیوی رائج الوقت ہے، دولہا رائج الوقت چل رہا ہے، تو سکہ بھی کون سا ہوگا؟ رائج الوقت ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سکے لے کے جاؤ، کرنسی لے کے جاؤ، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور دیکھ کر آؤ کون سا پاکیزہ کھانا ہے، کیونکہ غیر مسلم ریاست ہے، حلال ملنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم اسٹیٹ میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. لوگ یورپ امریکہ میں جا کے جو آئے کھا لیتے، کہتے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، یہاں کیا حلال حرام اتنا مشکل کام ہے. نہیں، آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. غیر مسلم ملک میں گوشت کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو کہ یہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے. اور محض حلال کا ٹھپا کافی بولو یار نہیں ہے، کہتے اس پہ حلال کا ٹھپا لگا. حلال کا ٹھپا لگانے میں کتنے ٹائم لگتا ہے. لوگوں نے مہرے بنا کے رکھی ہوئی، حلال لکھا ہوا ہے، ہر چیز پہ سور پہ بھی ٹھپا لگا رہے ہیں حلال. جو چیز آ رہی ہے اس پہ کیا لگا دیتے ہیں؟ حلال کا ٹھپا. جو بھی ان ملکوں میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ چکن کھا رہے ہیں، بکرا کھا رہے ہیں، جا کے پہلے تحقیق کریں کہ اس کمپنی میں حلال ہے بھی یا نہیں ہے. مشینی ذبیحہ ہماری تحقیق میں حلال نہیں ہے. قرآن میں صاف ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے کھانا جائز نہیں ہے. اور نام لینے کا مطلب انسان نے نام نہ لیا ہو، مشین کا نام لینا کافی، مراد یہ کہ انسان اس پہ نام لے. تو انسان کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. تو یہ بھی پاکستان کی ایک فضیلت ہے کہ یہاں الحمدللہ حلال گوشت وافر مقدار میں ملتا ہے، یقینی حلال ہوتا ہے، اپنے سامنے سے ذبح ہوتا ہے، بالکل صاف نظر آ رہا ہو. بڑی نعمت کی بات ہے. بعض ملکوں میں شروع ہو گیا ہے لیکن جہاں بھی گیا ہوں مزہ نہیں آیا، مشکوک ہے، اطمینان نہیں ہوتا. تو فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھ کر پاکیزہ مال لے کر آؤ. جو غیر مسلم ہے پتہ نہیں مردار بھی کھاتے ہوں گے، تو حلال تلاش کرو. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور ذرا احتیاط سے جانا. لا يشعرن بكم احدا، کسی کو پتہ نہ چلے تمہارے بارے میں. چپکے سے جانا، رومال ڈال کے اور پتلی گلی سے راشن خرید کے، کھانا خرید کے لے آنا. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، کیونکہ ان کو اگر ہمارا پتہ چل گیا ہمیں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے، اتنے دشمن تھے اسلام کے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا زبردستی تمہیں اسی دین میں لے آئیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، پھر تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، نقصان ہو جائے گا. ہم تو نہ اس دین میں دوبارہ جا سکتے ہیں اور نہ ہم قتل ہونا چاہتے ہیں کہ پتھروں سے ہمیں کوئی ہلاک کرے. لہذا چپکے سے جاؤ اور پتلی گلی سے واپس آ جاؤ. وہ جب چپکے سے گیا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، وہ یہ کیا ہے بھائی، یہ تو وہ علاقہ ہی نہیں ہے بھائی. تو علاقہ ہی چینج ہو گیا ہے. علاقہ کیا ہو گیا ہے؟ چینج ہو گیا ہے. سندھ والے جو ہے نا علاقے کو کہتے ہیں علاقہ، کہتے ہیں علاقے کی بات ہوتی ہے بھائی. تو یہ تو پورا علاقہ چینج ہو گیا. تو وہ حیران کہ وہ بادشاہ کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ تو بھائی 300 سال پرانی بات ہے، اس کے زمانے کی تو ٹرینیں بند ہو گئی ہیں. کون سے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بھائی وہ بادشاہ. انہوں نے کہا بھائی وہ پرانے زمانے کا قصہ ہے. انہوں نے پھر وہ کرنسی دکھائی. انہوں نے کہا یہ کرنسی تو 300 سال پہلے اسٹیٹ بینک نے پابندی لگا دی تھی، یہ کون سی کرنسی لے کے گھوم رہے ہو. بہرحال چونکہ تاریخی کتابوں میں نقل ہوتا چلا آ رہا تھا کہ چند لوگ تھے جو ایمان قبول کر کے ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو پھر انہوں نے اس کو بھی بلایا اپنے باقی ساتھیوں کو. پھر تحقیق ہوئی تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ، ایک کرامت کا معاملہ کیا ہے کہ چونکہ یہ ایمان لائے تھے تو اللہ نے ان کو اس بادشاہ کے شر سے بچانے کے لیے 300 سال بعد والے جہان میں منتقل کر دیا ہے. تو اب لوگ ان کے عقیدت سے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور وہ بڑا ان کے جو ہے نا عقیدت اور محبت کرنے لگے. اور ان کے انتقال کے بعد وہاں انہوں نے لوگوں نے ایک مسجد بنائی اللہ کو یاد رکھنے کے لیے. کہف کا پہلا رکوع اور 15ویں پارے کا 13واں رکوع. یہ سورہ کہف ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے
تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے. تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں. جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا, اصحاب کہف کا واقعہ, ذوالقرنین کا واقعہ, کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں. یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں. تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں. اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں. تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا. تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے. جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے. اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا, اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دیں, تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے. اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے. تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا, تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا. اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں. اچھا, یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے, تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, انزل علی عبدہ الکتاب, جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا, ولم یجعل لہ عوجا, اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی. یہ قرآن کا کمال ہے. آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں, 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں. قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں, اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی, اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا. لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں اور دعووں میں تناقض نہیں ہے. سے آگے نکل جائیں, اتنا کامل تھوڑی ہے. تو اس لیے اللہ رسول کی بات کو دیکھا جائے گا. اس میں پیر و مرشد کی ایک لمٹ ہے, اس سے آگے مت بڑھنے دو. تو میرا مقصد آپ لوگوں کو اپنے پیر و مرشد سے بغاوت پہ نہیں اکسانا ہے. میرا مقصد ہے پیر سے تعلق قائم کیا جاتا ہے شریعت پہ چلنے کے لیے. اگر پیر ہی مقصود کائنات بن جائے, ختم. پھر یہ وہی غلو ہے جو یہود و نصارہ میں آیا, یہ وہی غلو ہے جو بدعتی لوگوں میں ہوتا ہے. اور کئی مسائل آ رہے ہیں ذہن میں. 3 باتیں ہو گئی نا. جس پیر کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہو رہا ہے, مسجد کے امام کی عقیدت بڑھنے کے بجائے کم. اگر عقیدت بڑھ رہی ہے امام سے, علماء سے, چاہے ان کا وہ تقوی کا وہ لیول نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے دیکھا جب کوئی کسی پیر سے جا کے بیعت ہوتا ہے نا, مسجد کے امام کے کیڑے سب سے پہلے نکالتا ہے. یہی تمام تنظیموں میں بھی ہو رہا ہے. تنظیموں جو ہماری دینی تنظیمیں ہیں, میں نام لے کے نہیں رد کرتا تنظیموں پہ, ان میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ کسی بڑے اسکالر کو سننا شروع کرتے ہیں, مسجد کے امام تو 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں رہتی, کیڑے نکالتا ہے. اس امام کو کیا پتا بھائی, یہ اس کا وہ لیول نہیں ہے. آپ اس سے اس بیس پہ محبت کریں کہ آپ کے محلے کا امام ہے. جہاں جس کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں پازیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے, مثبت سوچ بن رہی ہے, سمجھ لو برحق پیر ہے. اور جس کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہی ہے, باقی سارے تو پکوڑے بیچ رہے ہیں, باقیوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو سمجھ لو مجھے پیر غلط ٹریک پہ لے کے چل رہا ہے, یہ غلط. تو پہلا مسئلہ کیا ہوا, مسجد کے امام سے عقیدت بڑھنی چاہیے پیر صاحب سے تعلق قائم کرنے کے بعد, اس کے پیچھے نماز کی ویلیو بڑھنی چاہیے. نمبر 2, ماں باپ کی ویلیو کم ہونے کے بجائے چاہے فاسق ماں باپ ہو, میں نیک ماں باپ کی تو بات ہی نہیں کر رہا. نمبر 3, علماء سے محبت کم ہونے کے بجائے بڑھنی چاہیے. نمبر 4, ٹنڈ نہیں کرائے اگر ماں باپ راضی نہ ہو, تو ٹنڈ نہ کرائے. لوگ کہتے ہیں بھائی اصلاح کی چیزوں میں تو پیر کی اطاعت لازم ہے نا, تو ٹنڈ کا تعلق اصلاح سے, جب دہشت گردی ختم ہو جائے گی تو دہشت گردی ختم ہونے سے نہیں, ٹنڈ ختم ہو جائے گی تو عورتیں آنکھ مٹکا ہی نہیں کریں گی, جب آنکھ مٹکا ہی نہیں ہوگا تو بڑھ جائے گا, تو یہ اصلاح سے, اس لیے پیر صاحب نے ٹنڈ کرا دی ہے. وہ ٹھیک ہے, لیکن ماں باپ کے دل پہ جو زخم لگ رہے ہیں وہ بھی تو ایک بری چیز ہے نا, تو اس کا علاج کسی اور طریقے سے کیا جائے, ماں باپ کو منا لیا جائے, مان جائیں تو اچھی بات ہے, نہیں مان رہے تو اس کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ, اور بھی کچھ باتیں. چوتھی ایک بہت اہم ترین بات, وہ پیر جس کے پاس بیٹھ کے چستی کے بجائے سستی پیدا ہو رہی ہے, یہ بہت بڑا, فری پھوکٹ کے لنگر کھانے کی عادت پڑ رہی ہے, گردن پتلی ہونے کے بجائے, منہ سے بولو یار, موٹی ہو رہی ہے, توند کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے, وہ پیر بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے اصلاحی تعلق قائم کیا. کیونکہ بہت سارے پیر ایسے ہیں, آپ بڑے ایکٹیو تھے. ایکٹیو کس چیز میں یہ بھی بتا دوں, جو بھی کام ہو, پڑھائی
جیسے آپ ڈاکٹر بن رہے ہو, پیر صاحب کے پاس جانے کے بعد آپ میں اس پڑھائی کو فوکس کم کر دیا آپ نے, اس کا مطلب پیر صاحب آپ کا فیوچر کیا کر رہے ہیں, بولو, تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. نہ پیر صاحب کو عالم اسلام کے مسلمانوں کی فکر ہے. مسلمان اگر ایجوکیشن میں پیچھے رہیں گے بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا, اسلام زمین میں دھنسے گا. سارے تہجد گزار اللہ اللہ کرنے والے مسلمان بن جائیں. یہ بنے ہوئے تھے. امام بخاری کے وطن پہ آج کس کا قبضہ ہے؟ رشیا نے قبضہ کیا ہے وہاں پہ. امام بخاری کی صرف قبر رہ گئی وہاں پہ. کیا ہوا ہے خلافت عثمانیہ میں؟ مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے تھے, عبادت میں پیچھے نہیں تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیر کو ایک ذاتی شخص کی تو فکر ہے, من حیث الامہ, امت مسلمہ کی پیر و مرشد کو فکر نہیں ہے. تو ایسے پیر کی صحبت میں بیٹھنا جس سے امت مسلمہ کی فکر سے آپ بیزار ہونا شروع ہو جائیں, تو اس سے آپ کا ایک مخصوص روحانی کیفیت میں تو اضافہ ہو رہا ہے, لیکن من حیث القوم امت مسلمہ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ دینی تحریک میں چلتے ہیں تو اب پہلے نمبر اچھے آیا کرتے تھے کالج یونیورسٹی میں, اب نمبر کم آنا شروع ہو گئے. پہلے ورزش بھی کرتے تھے, جم بھی جاتے تھے, بھاگتے دوڑتے تھے, صحت کی بھی فکر کرتے تھے, اب صحت کی فکر بڑھنے کے بجائے بولتے کیوں نہیں, منہ سے پھوٹ لیا کرو یار. میں جملہ ادھورا اس لیے چھوڑتا ہوں کہ کچھ آپ اس کو کمپلیٹ کریں. پھوٹنا نامناسب لفظ ہے. پیر کی صحبت سے اخلاق آنے چاہیے, بد اخلاقی نہیں آنی چاہیے. یہ بھی پیر کی ایک صفت. تبھی تو نہ بناؤ پیر, میں کب کہہ رہا ہوں, تمیز آنی چاہیے. یہ پھوٹنا اور ٹوپی کرا دی کیا ہے, یہ لوگ نیچے کمنٹ میں لکھ رہے ہوتے ہیں کیسے اخلاق ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس پیر کے ساتھ بیعت ہونا چاہیے جہاں انسان کی اخلاق میں شائستگی پیدا ہو. چماٹ, واجب الچماٹ, واجب التھپڑ, کیا ہے یہ, واٹس گوئنگ آن. خیر دیکھو, ایک اخلاق ہوتا ہے, ایک اخلاق کے تکلف ہوتے ہیں. تکلف میں مت پڑو, تکلف میں مت پڑو. تکلف کیا ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. ہماری مسجد کے ایک نمازی تھے, ان کا 5-6 سال پہلے انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اب کسی کو نہیں پتہ چلے گا ان کی بات ہو رہی ہے, اس لیے غیبت نہیں ہوگی. وہ میرے پاس جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے نا, میں کانپنے لگتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے آداب کا ملحوظ رکھ کے مفتی صاحب سے سوال اگر نہیں پوچھا تو ایسا نہ ہو یہ دل پہ لے جائیں. اب وہ مجھے رسپیکٹ دیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت عرصے سے وہ جو اردو بھی ایسی ادب والی نا, تو کچھ متعلقہ امور تھے اس سے متعلق, ان امور پہ آپ سے میں تبادلہ خیال کا خواہاں تھا. بھائی پھوٹ یار, استغفر اللہ, منہ سے بول یار جلدی سے, کیا پوچھنا ہے تو نے یار, میرا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہو. اور آداب, ان کو خیال تھا کہ سب علماء سے اسی طرح سے بات کرنی چاہیے. علماء ہے نا تو بہت ہی یہ وہی ہو گیا. رخصتی میں دلہن سے بات چیت کیسے شروع کی جائے, تو آدمی کہہ رہا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کی خدمت میں. بس کر یار. بیوی بولے گی مرزا غالب سے شادی ہوئی ہے میری, اس سلسلے میں کیا ہوا ہوں, حاضر ہوا ہوں. تکلفات کی دنیا ہے تو وہ اتنا ٹائم لگاتے ہیں یار. بھائی پھوٹ یعنی منہ سے بولو یار جلدی سے. تو وہ 2-4 دفعہ تو میں نے برداشت کیا. اس کے بعد جب وہ کہیں آ رہے ہوتے میں راستہ بدل لیتا. تو ایک نوجوان بھی میرے ساتھ ہی ہوتا تھا, وہ بھی دیکھتا تھا یار, کہتا تھا یار یہ مفتی صاحب مشکل کیس ہے, یہ صاحب کیا ہیں, بہت مشکل کیس ہیں یہ. اسٹارٹنگ میں اتنا ٹائم, پھر آداب میں, اور پھر ہاں جناب اور خواہاں اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے, بھائی بہت بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے میرے بھائی. یہ اب دیکھنے میں تو لگیں گے اخلاق, لیکن اگلے کو آپ کیا دے رہے ہو, ٹینشن. واقعات سے واقعات یاد آتے ہیں یار. یہ واقعات میں جو قرآن و سنت سے ہٹ نہیں رہا ہوں, قرآن و سنت ہی کو سمجھانے کے لیے مثالیں ہیں. یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک آیت پڑھ لیتے ہیں باقی تو بیان قرآن و حدیث پہ ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی یہ قرآن و سنت ہی کو سمجھانے کا جو ہے نا, ایک ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, تو وہ ہر دور کے حساب سے طریقہ چینج ہوتا رہے گا. ہم جب میں کالج میں تھا نا, تو میں اور ہمارے دوست تھے, ہم دونوں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے گئے. پہلی دفعہ جب ہم گئے, پھر ہمیں وہاں کا ماحول اچھا لگا تو میں تو وہیں داخل ہو گیا. وہ نہیں ہوئے, لیکن میں, وہ اکلوتے تھے اپنے ابا اماں کے, اس لیے ابا اماں نے کہا تجھے ہم نے مولوی بنا دیا تو کھائے گا کہاں سے, تجھے ہم نے مولوی بنا دیا تو کھائے گا کہاں سے اور کھلائے گا کہاں سے. کمال ہے کہ میں مولوی بن گیا اور میرے ہی پاس ہی تنخواہ پہ ہیں. وہ عجیب بات ہے کہ قدرت دیکھو یار. میں مولوی بننے کے لیے گیا اس لیے کہ ہم 4 بھائی تھے, تو ہمارے بارے میں یہ تھا کہ 3 ہے نا کمانے کے لیے, تو ایک کو دین کے لیے وقف کرو. ابا نے بولا کوئی بات نہیں 3 کما لیں گے, تو چلا جا بھائی دین کے لیے وقف ہو جا. تو جو میرے دوست تھے ان کے اماں ابا نے بولا بھائی یہ تو 4 بھائی ہیں, ان میں ایک اگر مولوی بن بھی گیا تو کیا ہوا, تم تو اکلوتے ہو. اللہ کی قدرت دیکھو, آج کل وہ جو ہماری MTM فاؤنڈیشن میں میرے پاس کیا کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ملا کو چاہیے, اور یہ چندے کے پیسے نہیں ہیں, یہ پہلے بتا دوں. لوگ کہتے ہیں اصل میں 20-20 بچے ہیں نا, چندے کا مال آ رہا ہے, 1 روپے بھی میرے پاس چندے کا نہیں آتا. حلال کماتے ہیں, حلال کھاتے ہیں الحمدللہ. تو اور حلال بھی نہیں, نامناسب کمائی بھی نہیں کھاتا میں اس کی کئی مثالیں دے چکا ہوں. کچھ کمائیاں حلال ہوتی ہیں لیکن علماء کے وقار کے خلاف ہوتی ہیں, ان سے بھی اوائڈ کرتا ہوں الحمدللہ. تو صرف اپنا نام بیچ کے کماتا, کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہر مہینے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اتنا بھی نیک نہیں ہو جتنا آپ سمجھ رہے ہیں, تھوڑا سا نیچے لے آئیں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس گیا. 18 سال
ہم لوگ تھے تو میں وہیں ایڈمٹ ہو گیا, یعنی وہیں میں نے داخلہ لے لیا. اب میں نے وہاں عجیب وقار دیکھا, وہ ظاہر ہے کچھ نئے نئے نیک لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ, ہم تو کالج کے تھے لونڈے لپاڑے چلے گئے, ہمیں وہاں کے آداب معلوم ہی نہیں تھے. تشریف لا رہے ہیں, تشریف لے جا رہے ہیں, یہ سب چیزیں چل رہی تھیں. ہم تو کہتے ہیں آ رہے ہیں جا رہا ہے, یا آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بس یہ تھا. تو شروع میں بہت ٹینشن میں گیا نا کہ یار یہ واٹس گوئنگ آن, کیونکہ وہاں کا ایک عام طور پہ مدرسوں میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان کی پرانی روایات چلی آ رہی ہوتی ہیں. تو حضرت نے ایک دن کیا ہوا, جتنے بھی دفتر میں آفس میں سب بیٹھے ہوئے تھے سب سے تعارف شروع کیا. حضرت نے ایک سے پوچھا آپ کا نام کیا, انہوں نے کہا جی, ایسے تواضع میں نا زمین میں گڑ گئے. ان کا نام بھی مجھے ابھی بھی معلوم ہے لیکن میں بتاؤں گا پھر وہ پورا نہ سمجھیں, بتا لیتا ہوں, مولانا احسان وقار صاحب, ٹھیک ہے نا. حضرت نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, احسان وقار. حضرت کہہ رہے ہیں کیا, انہوں نے کہا احسان وقار. مولانا احسان نہیں جن کے ساتھ ہم کل ملے. حضرت کو بڑی تکلیف ہے. دوسرے سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, عامر. کہ بید بھی نہ ہو جائے نا, بید بھی نہ ہو. فرمایا کیا کہہ رہے ہیں بھائی, عامر. مفتی عامر نہیں جو بیچارے شہید ہو گئے, وہ تھے اس وقت طالب علم تھے. کیا کرتے ہیں, ابا ان کے بڑے بزنس کروڑ پتی تھے وہ ماشاءاللہ, مولانا احسان وقار صاحب کے والد بھی, اور یہ جو طلبہ ہمارے ساتھ تھے وہ غریب نہیں تھے, سارے مالدار لوگ تھے. تو وہ ان سے پوچھا آپ کے ابا کیا کرتے ہیں, اتنی ہوائی بس بلوٹوتھ کے ذریعے پیغام پہنچ گیا حضرت تک. آداب چل رہے ہیں, میں پریشان, میں نے کہا یہ کیا ہے یار. مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا, میں نے کہا طارق مسعود. کیا کرتے ہیں, میں نے کہا ابھی کالج کے سیکنڈ ایئر میں تھا اس وقت, یعنی ایگزام دے رہا تھا. میں نے کہا ایس ایم سائنس کالج میں سیکنڈ ایئر میں ہوں. فرمایا ارے دیکھو اس طرح بات کی جاتی ہے, مجھے ابھی تک وہ جملہ یاد ہے. فرمایا دیکھو ماشاءاللہ کتنا کلیئر بولے ہیں, یہ اس طرح بات کی جاتی ہے, تم لوگ پتہ نہیں کس طرح سے بات کر رہے ہو. تو حضرت بڑے خوش ہوئے مجھ سے پہلی مجلس میں ہی, جب میں نے اتنا کلیئر کہا نا, نام کیا ہے طارق مسعود, کرتے کیا ہو. میں نے کہا ایس ایم سائنس کالج میں سیکنڈ ایئر کا پیپر دیا نہیں میں نے, لیکن ارادہ تھا کہ دے رہا ہوں. اور آئندہ کیا ارادہ ہے, 4 شادیوں کا. خیر یہ زیادہ ہو گیا, اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا. تو یہ تو اگر ایسی اس وقت ارادہ نہیں تھا میرا, اس وقت تو ہمیں یہ تھا کہ ایک بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو اب دیکھو حضرت مجھ سے کیوں خوش ہوئے, اس لیے کہ بھائی وہ ادب جس میں تکلف ہو, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا بندہ کیا کہہ رہا ہے, زمین میں ہی گڑا جا رہا ہے یار, تو یہ تکلف ہے, یہ ادب نہیں ہے. ایسے اور مثالیں آ رہی ہیں لیکن رہنے تو اس کو. اچھا اللہ نے مجھے یہ کمال دیا ہے کہ میں کسی کو ہنسانا چاہوں نا لٹا دوں ہنسا ہنسا کے, رلانا چاہوں نا دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دو تم. ایک دفعہ کیا ہوا, میں کلاس میں لیکچر لے رہا تھا طلبہ میں, حسامی کا نا درجہ خامسہ کا لیکچر تھا. میں نے طلبہ کو پہلے رلایا, میں نے کہا میں تمہیں اتنا ہنساؤں گا تم لیٹ جاؤ گے. پھر میں نے ہنسانا شروع کیا, پیٹ پکڑ کے نا, وہ کہنے لگے خدا کے لیے چپ کر جاؤ استاد, ایسے مجھ سے معافیا مانگ رہے تھے, مر جائیں گے ہم, مر جائیں گے. اچھا خیر بات پیر و مرشد کی چل رہی تھی, ہم کیا اچھی چوری حرکتیں بیچ میں ہم نے شروع کر دی, اللہ معاف فرمائے. تو جس پیر کے پاس بیٹھنے سے ماں باپ سے محبت بڑھ رہی ہے, مسجد کا امام اچھا لگ رہا ہے, دوسری دینی تنظیمیں بھی اچھے لگ رہے ہیں, دوسرے پیر بھی اچھے لگ رہے ہیں کہ ہاں وہ بھی اسلام ہی پڑھا رہے ہیں, تورات اور انجیل نہیں پڑھا رہے. بعض دفعہ ہوتا ہے یہی ہے, باقی تو سب ایسے ہی بیچارے فارغ ہیں, وہ بھی مسلمان ہی ہیں. اور اگر پیر صاحب یہ کرتا پہنتے, میں نے نیلے کلر کا پہن لیا تو میں دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاؤں گا. نہ یہ پیر و مرشد کی اطاعت کے خلاف ہے, پیر ٹنڈ کرا کے رکھتا ہے, میں نے اگر بڑے بال رکھ لیے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ پیر اگر جوان ہے تو اس کی اس زمانے میں فزیکل ایکٹیویٹی بھی دیکھی جائے گی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا چوتھا پوائنٹ کہ پیر کے پاس بیٹھ کے سستی بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہو, سستی کم ہو رہی ہو, چستی پیدا ہو رہی ہو. تو یہ جب ہوگا جب پیر بھی چست ہوگا. پیر بھی اگر ایسا 24 گھنٹے بیٹھا ہی رہتا ہے, زمین میں دھنسا ہی آ رہا ہے نیچے ہی. بعض پیر ایسے ہیں جب جاؤ بیٹھے ہوئے ہیں, اصلاح و ارشاد کی محفل چلی, آپ بھی نیک بن جائیں, آپ بھی نیک, بہت اچھی بات ہے یہ تو, اسی لیے تو پیر کے پاس جایا جاتا ہے. لیکن پیر کی اپنی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس زمانے میں جسمانی ایکٹیویٹی کے بغیر سوسائٹی میں سروائیو کرنا ممکن ہے؟ مینٹلی ہیلتھ بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے ایک بیان کر دیا تھا, اس پہ بہت لوگ نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا بیگم صاحبہ کو نا تھوڑا سا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کراؤ, اس کو ڈائٹ پلان بنا کے دو. بہت سی لڑائیاں گھروں میں صرف موٹاپے کی وجہ سے ہو رہی ہیں, دونوں موٹے ہیں. جب آپ میں ایکسٹرا چربی ہوتی ہے, میں بار بار بتاؤں, جو بھاری جسم کے لوگ ہیں ان کا مذاق اڑانا قطعاً مقصد نہیں ہے. ہمارے اکابر میں بزرگوں میں بھاری جسم کے لوگ ہیں, وہ نیچرلی ہے, قدرتی طور پہ. میں اس موٹاپے کی بات کر رہا ہوں جو کھا کھا کے, پیزے برگر کھا کھا کے. جو آدمی پیزے برگر کھا کھا کے اپنے آپ کو موٹا کرتا ہے وہ خوش رہ ہی نہیں سکتا. جب وہ خوش نہیں رہے گا تو ڈپریشن کا ڈبہ بنے گا. وہ جب ڈپریشن کا ڈبہ بنے گا تو شوہر ہے تو بیوی کو ٹینشن دے گا, بیوی ہے تو کس کو ٹینشن دے گی؟ شوہر کو ٹینشن. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کے. بھائی تم جاؤ ڈاکٹر سے پوچھو, وہ تصدیق کریں گے اس کی. آپ اپنا موٹاپا کم کر کے دیکھو, آپ خوش نہ ہو پیسے واپس کر دو. آئی بات سامنے؟ اگر میں نے کوئی پیسے آپ سے لیے ہوں تو میں واپس کر دوں گا, آپ نہیں واپس کرو, میں واپس کروں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹاپے کو پسند کیا ہے, زیادہ کھانے کو پسند کیا ہے, یا روزوں کو پسند کیا ہے؟
अगर पीर ही खा खा के जो नेचुरली हैं भाई, बहुत से बुजुर्ग भारी जिस्म के, खुदा अल्लाह की कसम उनकी तौहीन मकसद नहीं है। अल्लाह ने हमारी खताओं पे पर्दे डाले हुए हैं। अगर अल्लाह हमें रुसवा करने पर आ जाए हमारी क्या हैसियत रहेगी? तो किसी को बुरा नहीं कह रहा, तो क़यामत में पता चलेगा कौन नेक है कौन बुरा है। लेकिन इतनी शरीयत तो बयान करना मेरी जिम्मेदारी है ना। अगर पीरी खा के गोल हो गया है, खा के गोल हो गया है, ना वॉकिंग का मामूल है पीर साहब का, ना जॉगिंग का मामूल है, ना पीर साहब को खेल तमाशों से कोई दिलचस्पी है, या तो बूढ़े हो गए हो बेचारे बहुत ज्यादा, जवान पीर है और ये कुछ है ही नहीं, इसका मतलब वो आपको भी बेकार बना रहा है। फिर वो आपको भी क्या कर रहा है भाई? पीर को फॉलो किया जाता है ना अमाल में, पीर का अपना अमल ये हो तो वो तो सुस्त लोग सोसाइटी में पैदा कर रहा है। तो पीर में तहज्जुद भी देखी जाएगी, ये भी देखा जाएगा कि गुनाह छूट रहे कि नहीं छूट रहे, ये तो अव्वल दर्जे पर है। उसके अलावा ये चीजें भी देखी जाएंगी, क्योंकि अगर आपने सिर्फ इन चंद आमाल को फोकस कर लिया तो आप उन आमाल में तो ठीक हो जाओगे, लेकिन सोसाइटी के नाकारा तरीन फर्द बन जाओगे आप। और बन रहे हैं लोग। माँ बाप कह रहे होते हैं हमारा ये बच्चा नेक है, बेकार, ये शरारती है लेकिन काम ये करके देता है। ये रिपोर्टें आ रही होती हैं घरों से, आती है कि नहीं आती? ये बच्चा नेक है, पढ़ाई में जीरो है, ये बच्चा नेक नहीं है, पढ़ाई में क्या है, हमने जो इस पे खर्चा किया है वो रिटर्न करेगा ये, ठीक है ना। तो इस्लाम हमें अपाहज नहीं बनाता, माजूर नहीं बनाता, इस्लाम एक्टिव बनाता है। ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर से ज्यादा महबूब है। क्यों भाई? इसलिए कि ताकतवर सोसाइटी में वो कुछ कर सकता है मुस्बत काम जो कमजोर नहीं कर सकता। कमजोर दूसरों पे बोझ बनता है, तो बोझ मत बनो, अपाहज मत बनो, सोसाइटी में कारआमद फर्द बनो। कारआमद फर्द बनने के लिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई को में आगे जाओ, आप उन तमाम दुनिया के शोबों में जाओ जो किसी कौम को की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। अगर आप अपने पीर से बैत होने के बाद सोसाइटी से कटते चले जा रहे हो, अपने एक माहौल में बंद होते चले जा रहे हो, एक मखसूस कुर्ते पजामे के अंदर बाउंड होते चले जा रहे हो, इसका मतलब ये पीर आपको उज़्वे मुअत्तल बना रहा है सोसाइटी के लिए, नकारा बना रहा है ये सोसाइटी के लिए। नहीं आ रही मेरे ख्याल बात समझ। मैं एक मिसाल देता हूं। पाकिस्तान नेवी के एक बहुत बड़े ऑफिसर मुझसे मिले, मैं उनका रैंक इसलिए नहीं बताऊंगा कि वो कोई समझ ना जाए कि किसकी बात हो रही है, ऐसे मौके पे तो पता रखना चाहिए ना। वो बैत हुए किसी पीर साहब से, बहुत अच्छी तब्दीलियां आई उनके अंदर, वो इतना ऊंचा रैंक था कि बहुत ऊंचा रैंक था वो, लेकिन उनके अंदर तब्दीली आई। तब्दीली क्या आई? दाढ़ी रख ली उन्होंने, तहज्जुद की पाबंदी भी यकीनन कर ली होगी, उलमा की खिदमत इतनी कि जो भी आलिम जाए वो उनको चाय पिलाएं, खिदमत करें। और अब वो खानका में वक़फ़ हजरत जी के लिए, बड़े नेक, बड़े परहेजगार। मैं उनसे मिला, मुझे किसी ने बताया कि ये इतने बड़े आदमी थे और माशाल्लाह आज इनका रवैया देखें आप, वरना ऐसे बड़े रैंक के आदमी तो तकब्बुर का खतरा होता है, लेकिन कितनी तवाज़ो, रक्शे वालों के साथ भी बैठ रहे हैं, टमाटर वालों के, बल्कि देख पे बिरयानी बना बना के लोगों को खिला रहे हैं, कितने मुतवाज़े। मैंने कहा इनकी तवाज़ो पे कोई शक नहीं, मैं 1-1.5 घंटा उनसे मिला मैं, लेकिन मैंने कहा एक बहुत कारआमद आदमी को बेकार बना दिया है। नहीं आई समझ में। इन पीर साहब ने एक बहुत कारआमद आदमी जो सोसाइटी के लिए, कौम के लिए बहुत, एक नेवी का तजर्बा, इतना एजुकेटेड आदमी, हिस्ट्री पे उसको कमाल, उसको लगा किस पे दिया है? इस काम पे। ये पार्ट टाइम में अगर हो जाता ना, देख के ढक्कन खोल के लोगों को चावल तकसीम कर दिए, ठीक है, तवाज़ो पैदा होती है, इंसान खिदमत का जज्बा पैदा होता है, थोड़ी देर के लिए पार्ट टाइम ये ठीक था। लेकिन इतना कीमती आदमी जो इस लेवल का हो, वो सोसाइटी के लिए इदारे बना सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। मैंने कहा पीर साहब नेक होंगे, लेकिन पीर साहब का जो लेवल है ना वो क्या है? बहुत लो है। उन्हें शख्सियत को देख के ये नहीं, इसकी मिसाल ऐसे है, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहिमहुल्लाह ताला ने लिखा है कि अगर कोई आलिम जिसके इल्म में रसूख हो, कमाल हो, वो क्या करे, वो मुसाफिर, पहले ज़माने में लोग ऊँटों पे सफ़र करते थे ना, अब ऐसे होटल नहीं थे पहले ज़माने में, तो वो क्या करे, उसने एक सबील खोल के बैठ गया वो कि भाई मैं लोगों को फ्री फोकट में पानी पिलाऊंगा। अल्लाह ने उसको माल दिया था, वो लंगर की दुकान खोल के बैठ गया कि मैं बिरयानियाँ बांटूंगा, लोगों को फ्री में क्या खिलाऊंगा? बिरयानियाँ खिलाऊंगा, या लोगों को फ्री में मैं पानी पिलाऊंगा। तो फरमाया इस आलिम को इस अमल पे सवाब के बजाय गुनाह मिलेगा, इसलिए कि ये काम हर शख्स कर सकता है। आपको जो अल्लाह ने इल्म की सलाहियत दी है वो 100 में किसी एक में होती है। आपको चाहिए था वो खिदमत करते जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर जो, अब देखो एओ क्लिनिक में एक डॉक्टर है, हड्डी जोड़ दी, उनके बेटे से मैं मिला, उनका तो इंतकाल हो गया, उनके बेटा मेरे से मैंने उनसे मिला इसलिए कि आपने इतनी बड़ी खिदमत की। कराची में एक वाकया हुआ था, टांग की हड्डी टूट के बिल्कुल अलग हो गई थी। उन डॉक्टर साहब ने क्या की? एल्फी से नहीं जोड़ी, प्रॉपर जोड़ दी, बंदा चलने भागने दौड़ने लगा।
कितना बड़ा डॉक्टर है यार। मुझे जब पता चला एक तकरीब में उन डॉक्टर के बेटे आए हुए, मैं गया उनसे मिला, उनका नंबर मैंने पॉडकास्ट के लिए मैंने लिया भी था, वो खुद भी हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं। अब एक डॉक्टर जिसकी एबिलिटी, इसकी काबिलियत ये है कि वो हड्डी अलग हो गई और वो जोड़ दी उसने, इतनी तमीज से बिठा दी उसने, अगर वो देख पे बिठा दो उसको ले जाके उसको बिठा दो किस पे ले जाके, देख पे, कि इंसानियत की खिदमत करा, डुड़िम देख का ढक्कन खोला, फ्री फोकट में अपने पैसों से देखें, खरीद के बांट रहा है। तो जो सतही जहनियत के लोग हैं बोलेंगे यार इतना ऊंचे लेवल का डॉक्टर, मगर आप इसकी तवाज़ो देखो, आज ही आगा खान में होता इसकी इज्जत होती, इसकी 25 लाख तनख्वाह होती, आता तो फूल बिछाए जाते, लोग सलूट कर रहे होते इसको, और कितनी इज्जत होती, डिफेंस में इसका 1000 बस का बंगला होता, टेलीविजन में इसको बुला के लोग पॉडकास्ट कर रहे होते, इंटरव्यूज ले रहे होते, कभी अमेरिका जा रहा होता, कभी जापान जा रहा होता, लेकिन इसकी तवाज़ो देखो यार, आहा कितना मिटा दिया इसने, अपना मिटा दिया, ऐसा मिटाया है, देख पे बैठा हुआ है, गरीबों के साथ, टमाटर वालों के साथ बैठा हुआ है, दाएं तरफ वसीम रक्शे वाला, दाएं तरफ सलीम चपली कबाब वाला, फ्रंट पे और कौन होता, जमशेद मिठाई वाला, और पीछे लतीफ कबाड़िया कबाड़ वाला इतनी तवाज़ो, ये है इन बुजुर्गों की सोहबत के असरात। ये अल्लाह वाले ही बना सकते हैं, ऐसा कोई नहीं बना सकता भाई। अल्लाह वाले तो बना सकते हैं, अल्लाह वाले ने बेड़ा गर्क कर दिया। पार्ट टाइम अल्लाह वाले ये काम लेते हैं उनसे, पार्ट टाइम, कि तुम वहां जाते हो, तुम्हारा बड़ा प्रोटोकॉल है, तवाज़ो के लिए तुम्हें देख पे भी बिठाऊंगा ताकि तुम्हारे अंदर तकब्बुर खत्म हो। पार्ट टाइम तो ये ठीक था, लेकिन काम ही यही हो गया है हजरत जी का। इसका मतलब मेरे भाई अब जिनकी हड्डियां टूटेंगी वो कौन जोड़ेगा? वो टमाटर वाला लतीफ कबाड़ वाला थोड़ी जोड़ सकता है। वो कोई बात नहीं, आप 1000 गज का बंगला लेते डिफेंस में, आप आगा खान में प्रोटोकॉल ले लेते, कोई बात नहीं, इंसानियत की खिदमत तो होती ना। तो इसलिए उज़्वे मुअत्तल नहीं बन रहा। कितने जहीन लड़के होते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, यूनिवर्सिटियों में बहुत तरक्की कर सकते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मशाइख भी हमारे मुल्क में बहुत हैं। मैं तो वहाँ लॉस एंजलिस में और सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में बिल्कुल वेस्ट में आपने देखा होगा ना, टेक्नोलॉजी का हब है, वहाँ ऐसे लोगों को देख कर आया हूँ जो हमारे मशाइख के हजरत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह ताला के मुरीदीन बैठे हुए हैं वहाँ पे। बड़ा खुश होता हूँ मैं कि यार इतने हमारे मशाइख के खुलफा और मुरीदीन ऐसी गूगल में इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, यूट्यूब में इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। उनको देख के खुशी होती है कि यार इन्होंने दीन के साथ दुनिया को फोकस किया है, ऐसी जगहों पे ये पहुंचे हैं। इसका मतलब इन्होंने जो अल्लाह ने इनके अंदर सलाहियत दी थी उसमें भी खयानत नहीं की और दीन के साथ भी खयानत नहीं की। और असल बात यह कि अल्लाह ने जो सलाहियत दी हो ना, उसमें खयानत असल में दीन के साथ ही खयानत है। वो दीन दुनिया अलग नहीं है इस मजहब में। तो इसलिए मेरे भाई दीनदार बनने का मतलब बेकार बनना नहीं है, बेकार बनना नहीं है। काम के बनो, मांगने वाले मत बनो, खिलाने वाले बनो। तो जो बैठा हुआ है ना, पड़ा हुआ है, देग आ रही है खानका में और खा रहा है, और उसको मैं बोलता हूँ चमाट मार के बाहर जा, तौबा कर ले, वो कम गुनाह है। जो बैठा हुआ है ना यहाँ पे नजर की हिफाजत के चक्कर में अपने आप को बैठे हुए होते हैं 40 दिन ताकि किसी लेडीज पे नजर ना पड़े। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका जज्बा बहुत अच्छा है, तो इस गुनाह से आप बच गए। एक और गुनाह आपके अंदर पैदा हो गया, बेकार रहने का। घर के अंदर बंद होके अगर औरत से नजर की हिफाजत का सवाब है, तो ये दुनिया अल्लाह ने पैदा किसके लिए की है? यहां कौन जाएगा भाई? सारे काम साथ साथ होंगे, दुनियादारी भी होगी, नजर की हिफाजत भी होगी, फिर भी बदनजरी होती है, तौबा इस्तिगफार करो यार। उसकी हिफाजत का ऐसे तरीके इख्तियार करना कि रहबानियत इख्तियार कर लो। फिर तो आज भी जाओ इटली में, यूनान में ऐसे शहर हैं, पादरी वहां जाके रहते हैं, कहते हैं चूंकि हम शहर में आएंगे तो आंटी पे नजर पड़ जाएगी, गुनाह होगा, अल्लाह का अजाब आने का खतरा है, निकल जाओ दुनिया से बाहर, जाके जंगलों में टाइम गुजारो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी इजाजत नहीं दी है। सारे काम होते हुए नजर की हिफाजत करनी है, गुनाह से बचना है। फिर भी अगर हो जाता है तौबा करो मेरे भाई, लेकिन उज़्वे मुअत्तल नहीं बनना, सुस्त नहीं। मुझे ज्यादा जो बयान मैं करता हूं ना दीनदारों पे, सुस्ती के खिलाफ पता है क्यों करता हूं? मैं रहा हूं, सही है ना, इसलिए मुझे सुस्ती पे गुस्सा बहुत आता है कि दीन आपके अंदर, आपको, मैं भी सुस्त हूं। मैं, आप लोग बाज़ दफ़ा बयान सुन के कहते हैं ये पता नहीं कितनी इनकी लाइफ में मैनेजमेंट और एक्टिव होंगे, ओ हो। ऐसा नहीं है, हम भी आप जैसे नेक लोग हैं, लेकिन बात मैं इसलिए करता हूं ताकि अल्लाह मेरे अंदर भी कोई अगर बुराई हो तो उसको ठीक कर दे। बात तो सही करनी चाहिए ना, लोगों को गाइड तो सही करना चाहिए ना, चाहे आपके अंदर वो खूबी हो या ना हो। तो गाइडेंस में यही है कि मेरे भाई दीनदार बनो, इसका मतलब उज़्वे मुअत्तल मत बनो, सोसाइटी में कारामत बनो। मैं अपने शेख का एक मलफूज सुनाता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कारामत फर्द थे। हमारे उस्ताद बताया करते थे, जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटमी धमाका करवाया ना, फरमाते थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वजह से आज हमारी मस्जिदें भी बची हुई हैं, हमारे पीरो मुर्शिद जो लोगों को अल्लाह अल्लाह करा रहे हैं, और हमारी दाढ़ियाँ पगड़ियाँ जो हम मिंबरों में बैठ के तकरीर कर रहे हैं, ये क्रेडिट किसको जाता है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को।
یہ اس کو جاتا ہے کریڈٹ. اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی جاتے کسی پیر و مرشد سے بیعت ہو جاتے, سفید کرتا شلوار, اللہ, جب بات کرتے آپ ان سے اور اتنی تمیز پیدا ہو جاتی ان میں, احترام کے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے, میں پوچھتا آپ کون ہیں, تمیز اتنی ہے. حضرت آپ کا کام کیا ہے؟ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, پڑھتا کم ہوں, آگے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں. خیر, نظر کی حفاظت کرتے ہو؟ نہیں. ننٹی پہ نظر کیوں پڑی تھی آپ کی؟ اب وہ سارا ان کا مسئلہ کیا ہو جاتا, پورا دین کس میں آ کے کسی پہ نظر نہ پڑ جائے بس. پھر وہ خط لکھتے, حضرت آج میں یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا, فیمیل ٹیچر پڑھانے کے لیے آئی, نظر پڑ گئی, 10 روزے رکھو. بعض لوگوں کا ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ کل کائنات یہی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں نظر کی حفاظت کرو, ایسا نہ ہو جا کے جھانکنا تانکنا شروع کر دو کہ مفتی صاحب نے بولا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی نہیں ہے, صرف یہی مسئلہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی مسئلے ہیں. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان اگر اس طرح ہو جاتے, بیعت اور خلافت بھی مل جاتی ان کو, پھر ایک اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوتے, آلتی پالتی مار کے اور نصیحتیں کر رہے ہوتے, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اور یہ سب کچھ کر رہے ہوتے, پروگرام ہم سب کا اب تک بڑھ چکا ہوتا. یہاں نہیں ہم بیٹھے. ان حالات میں جو پاکستان کو امریکہ بھی باپ بنا رہا ہے, ایران بھی باپ بنا رہا ہے, کسی کو مجبوری میں باپ بنایا جاتا ہے. اوریجنل باپ وہی ہوتا ہے جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں. تو امریکہ پاکستان سے پیدا ہوا ہے, ایران پاکستان کا بچہ ہے, سب نے آج کس کو باپ بنایا ہوا ہے؟ پاکستان. یہ ایٹم بم کی وجہ سے بنایا ہوا ہے, اس سلسلے میں بنایا ہوا ہے باپ ہمیں, صحیح ہے نا. تو اس لیے خان پیر و مرشد سے بیعت بھی ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے اصلاحی تعلق کے لیے. اصلاحی تعلق کے لیے جب تک کسی کو پیر نہیں بناتے, اس زمانے میں اصلاح کرنا بہت مشکل ہے. لیکن شریعت میں ہر چیز کے کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں, تو اس میں بھی یہ آداب ہے کہ اس پیر کے پاس بیٹھ کے آپ کو مل کیا رہا ہے. چند مخصوص چیزیں ہیں, اور سوسائٹی میں آپ کے اندر جو قابلیت تھی وہ ضائع ہو رہی ہے, بھائی اس سے بہتر پھر کہیں اور چلے جاؤ. ایسے آدمی کو اپنا مینٹور بناؤ جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو کچھ کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہو. اور ہاں, گناہوں جو یہ چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں, اس کی طرف بھی توجہ, اخلاقیات کو بھی سدھارنے کا. لیکن اخلاقیات کو سدھارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ آپ بیکار فرد بن جاؤ سوسائٹی کے, یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں ہے. یہ رہبانیت ہے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے.